بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3470 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اور اس مسئلہ کے بابت پوچھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو ایک شخص ملا جو درویش تھا۔ اس درویش سے جب ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کہا کہ توبہ کی کوئی صورت ہے، یعنی میرے لیے کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ تو اس درویش نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے اس درویش کا سر قلم کر دیا اور اس کو بھی جان سے مار دیا، پورے 100 ہو گئے۔ اور پھر اس مسئلے کا حل کے لیے جستجو میں لگا رہا تو کسی شخص نے بتایا کہ فلاں بستی میں جاؤ، اس بستی میں ایک عالم ہے۔ تو وہ آدمی جانے لگا اور جاتے جاتے کچھ دور تک جب پہنچا تو اس کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا۔ تو مرنے سے پہلے اس آدمی نے اپنا سینہ ادھر جھکا دیا، مرنے کے ٹائم اپنا سینہ ادھر جھکا دیا جدھر وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، جس بستی میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس طرف اپنا سینہ جھکا دیا، اور پھر وہیں وہ مر گیا۔ اب 2 فرشتے آئے، ایک رحمت والے فرشتے اور ایک عذاب دینے والے فرشتے۔ دونوں فرشتے میں باہمی تکرار ہوئی، بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ جو عذاب والا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ اسے ہم لے جائیں گے، یعنی اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ بہت گناہ کر رکھا تھا اپنے بستی میں۔ اور رحمت والے فرشتے نے کہا کہ اس کو ہم لے جائیں گے اس لیے کہ یہ توبہ کرنے کا اس کا پختہ ارادہ تھا، اور یہ توبہ کرنے کے لیے نکل گیا تھا اور پکا ارادہ بنا لیا تھا، اس لیے میں اس کا حقدار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا فیصلہ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اس بستی کو حکم دیا جس بستی کی طرف توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ وہ زمین، وہ بستی لاش سے قریب ہو جائے۔ تو وہ بستی قریب ہو گئی، اور اس بستی کو حکم دیا جس بستی میں اس شخص نے گناہ کیا تھا، تو وہ بستی دور ہو گئی۔ اب جب تیسرا فرشتہ آیا تو اس نے اللہ کا حکم لے کر کے آیا اور دونوں فرشتوں کو کہا، عذاب والے فرشتے کو اور رحمت والے فرشتے کو، دونوں کو کہا کہ ناپا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ لاش کس بستی کے زیادہ قریب ہے۔ تو جب ناپا گیا تو دیکھا گیا کہ جدھر یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا ادھر ایک بالشت کم نکلی، اور جدھر سے توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا ادھر ایک بالشت زیادہ نکلی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ کو بھی بخش دیا اور اسے معاف کر دیا۔ اب اس حدیث پاک سے
हमें ये सबक मिलता है कि कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन जब दिल में ठान लेता है और अल्लाह ताला से रुजू कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है और फिर उसको बख्श देता है। आज फिक्र है इस बात की और हमें ये सोच पैदा करना है कि हम लाख गुनाह किए हैं, लेकिन कभी अल्लाह के दरबार में जाकर झुके, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हम जितना भी गुनहगार हैं, लेकिन आप इतना बड़ा गफूर और रहीम है कि अगर आप माफ़ कर देंगे तो उसका कोई रद्द नहीं कर सकता, और अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर उसको कोई बख्शवा नहीं सकता है। अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन भी है, अल्लाह गफूर रहीम भी है, अल्लाह कहार भी है। इसीलिए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब गुनहगार खताकार बंदे हैं, अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और बुरे कामों से हिफाजत फरमाए, हर तरह के बला और मुसीबत से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।